ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کیا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت کریمہ ہے۔ 21 نمبر آیت کریمہ، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا ہے تمام لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا۔ پہلے اللہ تعالی نے 3 گروہ ذکر کیے ہیں اس خطاب سے پہلے۔ سورہ بقرہ کا شروع ہے یہ۔ پہلا گروہ انہیں المتقین فرمایا ہے، متقین کا گروہ، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، پرہیز کرنے والے۔ اور دوسرا گروہ الکافرین، اور تیسرا ہے المنافقین۔ متقین ان کی صفات بھی بیان فرمائی ہیں، صفتیں کہ کن صفات کے ساتھ بندہ متقی بنتا ہے، اور ان کا صلہ بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے، قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جو جس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے، کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کتاب کے اندر، سچی حق والی کتاب۔
ہدی للمتقین، اور یہ متقی لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، خالص ہدایت۔ آگے صفات بیان فرمائی ہیں متقین کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی، اس پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں، ان پر یقین کر لینا کہ یہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو۔ اس طرح ملکوت السماوات، آسمانی بادشاہی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر جو کچھ بھی ہے، عالم الملائکہ، جنت اور دوزخ آنکھوں سے دیکھی نہیں، آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا۔ قبر کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہے قبر سے اٹھنے کے بعد وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جن کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن چونکہ اللہ نے خبر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا ہے، آپ کی خبر پر یقین کر لیا، اللہ رسول کے بتانے پر یقین کر لیا۔ یہ ہے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ادھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہی تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے۔ قوم نے سوال کیا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ موسیٰ ہم تیری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو جہرن اعلانیتاً دیکھ نہ لیں۔ اب دیکھو ان کا ایمان بالغیب جو ہے نا اس کو کافی نہیں سمجھا انہوں نے، ایمان بالغیب کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا، سوال کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ سوال پسند نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بہت گرجدار کڑک بھیجی، گرجدار کڑک آئی، بجلی کڑکی، ان سب کو مار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، سب مر گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ اللہ کا ان پر احسان تھا، انعام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، پھر انہوں نے یہ سوال نہیں کیا۔ ایمان بالغیب اس کی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ قرآن میں پڑھتا ہے، نبی کے فرمان میں پڑھے، یقین کر لے۔ یہ ایمان بالغیب، علم الیقین اسے کہتے ہیں، علم الیقین۔ دنیا کے اندر علم الیقین ہونا چاہیے، دنیاوی زندگی کے اندر۔ بندہ جب مر جاتا ہے نا اس وقت بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، مرنے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، نزع کا عالم ہوتا ہے،
فرشتے اسے نظر آ جاتے ہیں، احادیث نبویہ موجود ہیں اس کے اندر، اس کے بارے میں فرشتے اس کی حد نگاہ تک جو ہے نا فرشتے ہی فرشتے اس کو نظر آ جاتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو جنت کے فرشتے، اگر بد ہے تو جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں، اسے نظر آ جاتے ہیں۔ عذاب نظر آ جاتے ہیں، بد کو عذاب اور نیک کو نعمتیں نظر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی اسے مشاہدہ کرا دیتا ہے دونوں کو ہی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی لقاء پسند کرتا ہے اللہ اس کی لقاء پسند کرتا ہے۔ لقاء کا معنی ملنا، ملاقات کرنا۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کلنا یکرہ الموت، موت کو تو سب ہی ناپسند کرتے ہیں، آپ کے فرمان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جب نیک آدمی کو موت حاضر ہوتی ہے اس کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اسے منظر دکھا دیا جاتا ہے، مومن کو اچھے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، اس وقت وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے کہ مجھے جلدی ہی موت آ جائے تاکہ میں ان نعمتوں کے اندر چلا جاؤں۔ اس وقت جب یہ ملنا چاہتا ہے اللہ کو، اللہ بھی اس کا ملنا پسند کرتا ہے، اسے ملنا پسند کرتا ہے۔ اور بد آدمی اس وقت اس کو جو برے مناظر دکھائے جاتے ہیں اس وقت وہ ناپسند کرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے۔ ایک غزوے کے اندر دستہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف بھیجا، ویسے تو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا، کافروں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کے امیر کو جب انہوں نے شہید کیا ابھی روح نکلی نہیں تھی، خون نکل رہا تھا چہرے سے، ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا فزت ورب الکعبہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رب کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، حالانکہ روح وہ خون بہہ رہا ہے، چہرے سے خون فوارے کی طرح چھوٹا ہوا ہے، لیکن کلمہ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ کہ کعبہ کے رب کی قسم میں بہت کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی وہ منظر دکھا دیتا ہے ثابت قدمی کے لیے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ثابت قدم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کو کلمہ توحید پر اور دین پر ثابت رکھتا ہے، اور آخرت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد قبر ہے، قبر میں بھی اللہ ثابت رکھتا ہے، صحیح سوال جواب، سوالوں کا جواب صحیح صحیح دے دیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے نا اس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ میں تو نہیں مانوں گا جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، تو آنکھوں سے دیکھنا وہ پھر ایمان بالغیب تو نہیں ہے نا، اللہ نے اس پر اجر مرتب کرنا ہے جو ایمان بالغیب ہے، کہ کون ہے جو
نبی کے فرمان کو مان لیتا ہے، اللہ کے فرمان کو مان لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، یقین کر لیتا ہے۔ کافر کوئی یقین نہیں رکھتے، کافروں کا کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب ان کا نہیں ہے۔ جو متقین ہیں ان کی صفت بیان فرمائی، ایمان بالغیب، غیب پر ایمان۔ یہ علم الیقین ہے۔ یہ جب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نا کسی شے کو جاننے کے بعد، اس کو کہا جاتا ہے عین الیقین، عین الیقین۔ دنیا کے اندر علم الیقین یہ تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ یقین کا جاننا جانے۔ ایمانیات ستہ ان کا بھی اسی کے ساتھ ہی تعلق ہے نا، ایمانیات ستہ، 6 ایمانیات، جس طرح اسلامیات ہے اسی طرح ہی ایمانیات ہے۔ ایمان بالغیب میں خاص طور پہ جو بنیادی ہے یہ 6 چیزیں آ جاتی ہیں جنہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 ہیں ایمانیات، ان کا ہونا ضروری ہے، یہ بنیادی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو بندہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ ایمانیات ستہ ہیں، ان پر ایمان یہ ضروری ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان فرمائی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ یہ نماز قائم کرنے کے بغیر کوئی شخص متقی بن نہیں سکتا۔ متقی تو کجا، وہ مسلم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مسلم کا معنی ہی ہوتا ہے فرما بردار۔ مسلم لغت میں ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے، جس اونٹ کی مہار پکڑی ہو نا کسی شخص نے، چاہے کوئی بچہ ہی ہو، اس کی مہار پکڑی ہے، وہ آگے آگے چل رہا ہے اور اونٹ جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اب جدھر وہ انسان جائے گا اونٹ اس کے پیچھے پیچھے ہی جائے گا نا، اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں عربی لغت کے اندر۔ منقاد اس کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر ہی، المنقاد، تابع، فرما بردار، جھک جانے والا۔ تو مسلم کو مسلم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی باتوں کو ماننے والا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مسلم لغت کے اعتبار سے۔ اور اسلام کے احکامات پر چلنے والا، اطاعت گزار، فرما بردار، یہ ہے مسلم۔ جو نماز پڑھتا نہیں ہے نا، اس لیے وہ مسلم کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا کہ اسے مسلم کہا جائے، چاہے جائے کہ اس کو متقی کہا جائے۔ متقی تو ایک اعلیٰ درجہ ہے، ہر مومن متقی نہیں ہوتا، لیکن ہر متقی مومن ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے متقی اور مومن کے درمیان۔ متقی یہ خاص ہے، مومن یہ عام ہے، خصوص مطلق کی نسبت ہے ان دونوں کے درمیان۔ کلو متقن مومن ولیس کلو مومن متقین، کہ ہر
متقی وہ مومن ہے لیکن ہر مومن متقی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مومن کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک مومن متقی اور ایک مومن غیر متقی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کا ذکر کیا ہے جو کہ متقی ہیں خاص۔ اس لیے جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کما حق ہو، جس طرح عبادت کا حق ہے، عبادت اپنی تمام انواع کے ساتھ، عبادت قولیہ، عبادت فعلیہ بدنیہ اور عبادت مالیہ، یہ تین مین قسمیں ہیں عبادت کی۔ یہ عبدو جو لفظ ہے نا، اس میں تینوں قسمیں آ جاتی ہیں، تینوں قسمیں۔ جس شخص کے اندر تینوں قسمیں پائی جائیں عبادت کی، وہ بن جاتا ہے متقی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہی لفظ جو ہے نا روزے کی فرضیت والی آیت کے آخر میں بھی آیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ ادھر بھی یہی لفظ ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے نا۔ یہ ارکان اسلام کے جو رکن ہیں، اقامت صلاۃ یہ دوسرا رکن ہے، پہلا وہ ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ یہ پڑھ کے اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دائرے کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ وہ ہے اقامت صلاۃ، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، 5 ستونوں پر ہے، اور یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ایک خیمے کے ساتھ۔ خیمے میں 5 ستون ہوتے ہیں، ایک درمیان میں ہوتا ہے جو اونچا ہوتا ہے ذرا بلند، اور 4 آس پاس ہوتے ہیں، 4 کونے، پھر خیمہ بنتا ہے۔ تو یہ درمیان میں جو ہے یہ ہے، سمجھ لو کہ کلمہ ہے، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ و ان محمد رسول اللہ۔ اور 4 اس کے بعد جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، وہ 4 ستون ہیں آس پاس والے۔ یہ مرکزی ہے جو درمیان میں ہے ستون، مرکزی اشہد اللہ الہ الا اللہ، کیونکہ اس کے بغیر انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص کلمہ نہیں پڑھتا نہیں ہے، نمازیں جتنی مرضی پڑھ لے وہ قبول نہیں ہے، حج قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے صدقہ دے قبول نہیں، اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ایمانیات بھی بندے کے اندر پائی جائیں، اسلامیات بھی پائی جائیں، کلمے کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اگر مال نصاب کو پہنچ جائے، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج کر لینا۔ یہ ہے اسلام کے 5 ارکان، کل 11 امور بن جاتے ہیں۔ یہ جو شخص کے اندر یہ 11 امور آ جائے نا تو وہ متقی بن جاتا ہے، متقی۔ لیکن متقی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ متقی اہل علم نے تقوی کے مراتب لکھے ہیں، تفسیر بیضاوی درسی کتاب ہے جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی المتقین لفظ کے نیچے تقوی کے مراتب لکھے ہوئے ہیں۔
بعض سے اعلیٰ ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے، ایک اس سے کم درجے کا، ایک اس سے کم درجے کا، بہت زیادہ مراتب ہیں، کیونکہ ایمان کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے الایمان بضع و ستون شعبہ، ایک روایت میں ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، شعبے ہیں۔ ادناہا اے اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شعبہ ایمان کا، سب سے اعلیٰ شاخ ایمان کی وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا، ارکان ایمان کے اندر بھی ہے، یہ پہلا رکن ہے، اس حدیث کے اندر اس کو سب سے اعلیٰ شاخ قرار دیا گیا ہے، سب سے اعلیٰ شعبہ ایمان کا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا ایمان کی شاخ وہ ہے راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ شے پڑی ہو اس کو ہٹا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادنا فرمایا ہے، ادنا، لیکن فی نفس ہی یہ ادنا نہیں ہے، فی نفس ہی یہ نسبتاً ادنا ہے، دوسروں کی بنسبت ادنا۔ اس کی ایک حدیث سے اس کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، راستے میں ایک درخت تھا، اس درخت کی کوئی شاخ جو ہے نا وہ نیچے لٹک رہی تھی، خاردار شاخ، لوگ گزرتے ان کو اذیت پہنچتی تھی، وہ اس ٹہنی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اس آدمی نے سوچا کہ میں اس ٹہنی کو دور کر دوں گا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، میں اس کو دور کر دوں گا۔ چنانچہ وہ آیا، اس نے اس شاخ کو کاٹ دیا اس نیت سے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی، اللہ نے قدر کی، اس کو بخش دیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر جانا ٹہل رہا ہے، خوشی کے ساتھ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، کلا بازیاں لگا رہا ہے جنت کے اندر۔ بخاری کی حدیث ہے یہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فی نفس ہی ادنا نہیں ہے، لیکن دوسری نیکیوں کی، دوسری شاخوں کی بنسبت ادنا فرمایا ہے آپ نے۔ اب دیکھیں اس کے اندر وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، ایک یہ بھی ہے، نخبۃ الحدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو پہلی جماعت کے طلبہ پڑھتے ہیں، تو کہ حیا جو ہے نا، حیا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، حیا، حیا بخاری شریف کے اندر حیا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کتاب الادب کے اندر اس کی اہمیت اور اس کا ہونا کتنا ضروری ہے حیا کا۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے الجواب الکافی کے اندر کہ حیا جو ہے نا یہ بہت یعنی ایک بنیادی شے ہے حیا کا ہونا، کیونکہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا بندے سے وہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے ہے، حیا کی کمی ہے یا حیا نہیں ہے۔ اگر حیا ہو پھر بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ حدیث آئی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ حیا ہی معنی ہوتا ہے روکتا ہے، حیا اچھی صفت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 عملوں کا ذکر کر دیا ہے، 3 عملوں کا، 70 سے کچھ اوپر شاخیں بیان کر کے 3 کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کی طرف اشارہ کیا ہے، 3 کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اعمال جو ہے نا ان کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں، اعمال بدنیہ اور اعمال قولیہ اور اعمال قلبیہ۔ بدنی اعمال، قلبی اعمال اور لسانی اعمال۔ لا الہ الا اللہ یہ فرما کے زبان کے ساتھ جن اعمال کا
یا جن شعبوں کا شاخوں کا تعلق تھا نا، یہ اشارہ ہو گیا اور اعلیٰ ذکر کر دی ہے، لا الہ الا اللہ، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، اس کا تعلق ہے زبان کے ساتھ اور بدن کے ساتھ، جس کا تعلق ہے نا جن اعمال کا، یہ اماطۃ الاذی عن طریق، یہ بدنی اعمال میں سے ایک ذکر کر دیا ہے، کیونکہ انسان جب راستے سے تکلیف دہ شے کو دور کرتا ہے نا، یہ اپنے بدن کے ساتھ کرے گا، یا ہاتھ استعمال کرے گا، یا پاؤں استعمال کرے گا، یا ہاتھ میں کوئی شے پکڑے گا، اس کے ذریعے اس کو دور کر دے گا، یہ اعمال بدنیہ کی طرف اشارہ ہے یہ۔ اور وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، یہ کہہ کے قلبی عمل کا ذکر کر دیا ہے، قلبی، کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، طبیعت کے ساتھ ہے۔ تو یہ حدیث جس شخص کے اندر یہ ساری ہی شاخیں جمع ہو جائے نا، وہ ہے اعلیٰ متقی، اعلیٰ متقی۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کی بڑی بسط کے ساتھ شرح لکھی ہے، اور صحیح ابن حبان، جو امام ابن حبان کی کتاب ہے، صحیح ابن حبان رحمہ اللہ، اس کتاب کے اندر ان شاخوں کو بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان شاخوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شعب الایمان، یعنی اسی نام پر شعب الایمان، یہ 10 جلدوں سے زیادہ ہیں، اس میں اور ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، علیحدہ علیحدہ۔ تو یہ فتح الباری کے اندر تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی وہ شاخیں جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، اور وہ شاخیں جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اور وہ شاخیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، یہ علیحدہ علیحدہ کر کے ساری ہی بیان کر دی ہیں انہوں نے فتح الباری کے اندر۔ تو یہ جس کے اندر یہ سب جمع ہو جائیں وہ بنتا ہے اعلیٰ متقی۔ اب ظاہر ہے انسان ان کے اندر تفاوت ہے، مومنین کے اندر بھی تفاوت ہے، سب مومن جو ہے نا یہ عمل کے اندر برابر نہیں ہوتے، کسی میں عمل زیادہ پایا جاتا ہے، کسی کے اندر کم پایا جاتا ہے، کسی کے اندر کسی شاخ کی کمی ہوتی ہے، کسی کے اندر کسی دوسری شاخ کی کمی ہوتی ہے، اس اعتبار سے تفاوت ہے۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر یہ مسئلہ ابواب کے اندر جو ہے نا بڑا ہی بیان کیا ہے کہ ایمان جو ہے نا یہ اس کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، سب برابر نہیں ہے، ان کے اندر تفاوت ہے، فرق ہے۔ تو یہ جتنا زیادہ ہوگا اسی قدر زیادہ متقی ہوگا، جتنا کم ہوگا اسی قدر جو ہے نا وہ کم، اس لیے تقوی کے مراتب بن جاتے ہیں، تقوی کے متقیوں کے مراتب بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اس طرح حساب ہونا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے اعمال اگر 50% ہو گئے نیکیاں، ایک ہے 100 پوری ہے، جس طرح کوئی امتحان دیتے ہیں تو پورے جو ہے نا وہ اعلیٰ درجہ ممتاز پوزیشن مل جاتی ہے، تو سب سے بڑھ جاتا ہے، تو ایک یہ ہوتا ہے، ایک اس سے کم حتیٰ کہ وہ نصف تک، یعنی 50% تک، تو جو 50% تک بھی ہو گئے نا وہ ادنا متقی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ حدیث واضح ہے اس کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن من رجحت حسناتہ علی سیئاتہ نجا، کہ جس کی حسنات نیکیاں وہ برائیوں پر راجع ہو گئیں، ان کا وزن زیادہ ہو گیا، نیکیاں وزن کے اندر زیادہ ہو گئیں، برائیاں کم ہو گئیں، چاہے ایک نیکی ہی بڑھ جائے نا وہ بھی نجات پا جائے گا عذاب کے بغیر، یعنی عذاب کے بغیر، یہ اللہ کی رحمت ہے، اتنا معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ آدھی نیکیاں ہیں اور آدھی برائیاں ہیں اور ایک نیکی اوپر ہے،
تو جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا ان نیکیوں کی وجہ سے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ من رجحت سیئاتہ علی حسناتہ، جس کی برائیاں جو ہے نا وہ بڑھ گئیں اس کی نیکیوں پر، چاہے ایک برائی زیادہ ہو گئی وہ نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول فمن تساوی حسناتہ وسیئاتہ، کہ کوئی ایسا شخص بھی تو ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں جو ہے نا وہ برابر برابر ہو جائیں، جتنے نیکیاں ہیں اتنی ہی برائیاں ہیں، وزن بالکل برابر ہے ترازو دونوں طرف سے، تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اصحاب الاعراف، یہ ہیں اصحاب الاعراف۔ قرآن مجید کے اندر انہی کے نام پر ایک سورت ہے سورۃ الاعراف، اس میں انہی کا ہی ذکر ہے وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، کہ اعراف پر کئی مرد ہوں گے قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ پہلے ان کے چہرے آگ کی طرف ہوں گے، جہنم کی طرف، ان کا بعد میں فیصلہ کیا جائے گا، پہلے ان کا فیصلہ ہوگا جو دو قسمیں پہلے بتائی ہیں میں نے، اور ان کے چہرے پہلے آگ کی طرف ہی ہوں گے، لیکن ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارا چہرہ جو ہے نا وہ دوسری طرف پھیر دے، اور ان کو طمع ہوگی کہ ہمیں اللہ جنت میں داخل کر دے، امید رکھے ہوئے ہوں گے، آخر کار اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہیں اصحاب الاعراف، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر برابر ہوں گی۔ باقی جو پہلی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ جنت میں داخل ہونے والے جن کی ایک نیکی بھی بڑھ گئی نا برائیوں سے، وہ عذاب کے بغیر جنت میں چلا جائے گا، اور جس کی ایک برائی بھی بڑھ گئی نا اس کی نیکیوں سے، ان کے بارے میں پھر اللہ فیصلہ کرے گا، جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر ان کے اگر وہ موحد ہیں توحید والے، ان کی توحید بھی ہے ساتھ، تو ان کو درجہ بدرجہ جو ہے نا پھر نکال لیا جائے گا جہنم سے۔ داخل کرنے کے بعد سفارشیں شروع ہو جائیں گی، بہت سارے لوگوں کو اس طرح نکالا جائے گا۔ اس کی تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں، صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر کافی بسط کے ساتھ ہے یہ مسئلہ، قیامت کے احوال کے اندر، قیامت کے حالات میں۔ تو یہ بندے کو جو ہے نا یہ ڈرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ ہمارا یعنی نیکیاں جو ہے نا زیادہ ہوں، اللہ تعالی ہم پر رحمت فرما دے اور جنت کے اندر داخل کرے، اور ہر قسم کے گناہ سے ہمیں بچا کے رکھے، اور اللہ ہمیں متقی بنائے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، وزکھا فانک خیر من زکاہا، اور میرا تزکیہ کر دے کیونکہ تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ یہ دعا اچھی ہے، تقوی کا سوال کہ اللہ تعالی ہمیں متقین کے اندر بنا دے، جن کے بارے میں ادھر فرمایا ہے سعید کے اندر آخر میں صفات ذکر کرنے کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر گامزن ہیں، یہ عظیم ہدایت ہے ان کے پاس جو متقی ہیں دنیا کے اندر، اور یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ مفلح کہتے ہیں جو پوری کامیابی ہو، عذاب سے بھی بچ جائے جو بندہ قیامت کے دن عذاب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جائے، یہ خوش قسمتی ہے۔ ان سے بھی بڑھ کے جو ہے نا ایک ہے حساب اور عذاب کے بغیر داخل ہو جائے، حساب بھی نہ ہو، یہ بھی بعض حدیث کے اندر آیا ہے کہ حساب بھی نہیں عذاب بھی نہیں، ایک قسم ہے کہ حساب ہے لیکن عذاب نہیں، اور ایک قسم ہے کہ حساب بھی ہے اور عذاب بھی ہے، بعد میں پھر جنت میں داخل ہونا ہے، اور ایک وہ قسم ہے جو حساب بھی ہے عذاب بھی ہے پھر ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نا شرک کیا دنیا کے اندر، کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، اسی طرح ان کی موت آ گئی، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔